ایک مچھلی ہے اس کا نام ہے ایل، انگریزی میں اس کا نام ہے ایل، سانپ کے مشابہ ہوتی ہے، یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتی عبداللبابہ صاحب نے برموڈا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، پتہ نہیں وہاں دجال ہے بھی صحیح کہ نہیں، انہوں نے تو وہاں بٹھا دیا تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڈا ہے بس، اور کہیں نہیں۔ تو امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ایشیا سے، ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ یہ کوئی 10,000 کلومیٹر، 8,000 کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر، 5,000 کلومیٹر، یہ اس کا سفر ہوتا ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں، انڈے دے کے مر جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غذا وہاں نہیں ہے، ان کو غذا کے لیے ماں کے سمندر میں جانا ہے، اور افریقن ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی، اور امریکن بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی۔ اور نیچے 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی، اندھیرا ہوتا ہے، گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کالے پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا اب یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے، اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقن ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکن ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا، اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گیا، آج تک ایسے نہیں۔ ایک اور مچھلی ہے سائمن، بہت خوبصورت مچھلی ہوتی ہے، یہ تو بدصورت سی، یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، سرخ جلد ہوتی ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتے ہیں، میٹھے پانی، اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آ کے مل رہے ہیں، کتنے دریا ہیں جو آ کے سمندر میں مل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ یہ سمندر کھلے میں جاتی ہے اور 8 سال تک وہاں گزارتی ہے۔ یہ انڈے دینے کے لیے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطا کھائی ہو، آج تک ایسا نہیں۔ ابھی بھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ابھی تم آگے لگو مجھے تو یاد نہیں ہے۔ یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہوئی سمندر میں چلی جاتی، پھر 8 سال اس میں وہ رہتی ہے، پھر جب وہ واپس جاتی ہے تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے، اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے، اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم والا بنایا ہے۔ جانور ہیں، نباتات ہیں، کبھی آم کے اوپر انگور نہیں نکلا، کبھی انگور کڑوا نہیں ہوا، کبھی کیلے پر امرود نہیں نکلا۔ وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درخت کہ وہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا۔ کیکر نے کانٹا ہی نکالنا ہے، آم نے میٹھا ہی ہونا ہے، لیمو نے ترش ہونا ہے، کنو نے کاشیں بنانی ہے، انار نے دانا دانا ہو کے پیک ہونا ہے۔ یہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ وہ علم ہے جو اللہ کائنات کو دے چکا ہے بغیر کسی کے سیکھے۔ اللہ کی سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، اسے کون بتاتا؟ اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں ڈستا ہوں تو اگلا مرتا ہے، یہ اس کو کون بتاتا؟ کہاں سے اس کو یہ علم آتا؟ یہ جو سانپ یوں کر کے حملہ کرتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 90 میل فی سیکنڈ۔ جو سانپ ڈستا ہے، ڈسنے کے لیے جو مرتا ہے تو 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ کرتا ہے۔ یہ علم وہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا،
وہ بہت خوبصورت علم دیا اور بے خطا علم ہے، بے خطا ہے ان کا، وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے۔ آپ بکری کے آگے بہترین پلاؤ پکا کے رکھو، وہ منہ ادھر کر لے، کہے گی میرے علم کے خلاف ہے، میرا پرہیز ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ شیر کے آگے مٹھائی رکھو، وہ منہ ادھر کر لے۔ گوشت کو رکھو، گوشت دھو کے رکھو، دھو کے صاف کر کے، منہ بھی نہیں لگا۔ خون سے لتھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا، اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کھائے گا، یوں بیٹھ جائے گا آج یہ صاف گوشت اسی کھاؤ، میرا پرہیز۔ اور شوگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو، ضرور کھائے گا۔ ڈاکٹر کے آگے رکھو، ضرور کھائے۔ چلو مولانا صاحب تو مولوی صاحب ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، تو میڈیکل ڈاکٹر جو شوگر کا مریض ہے، جو سارا دن لوگوں کو بتاتا ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے، اس کے آگے مٹھائی رکھو، ضرور کھائے گا۔ اپنے آپ کو دلیل دے گا، آج آدھی گولی زیادہ کھا لوں گا، آدھی گولی ود کھاؤں گا۔ جتنے شوگر والے ہوتے ہیں اوروں سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں، کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، اور کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ کبھی چمگادڑ دن میں اڑتا نظر آیا؟ اس کے لیے دن رات ہے، وہ رات کو ہی نکلے گا۔ کبھی تازہ شکار کرتا ہوا گدھ نظر آیا کہ تازہ شکار پکڑ رہا ہو، وہ کتنا ہی مردار گوشت ڈھیر پڑا ہو، عقاب اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا، اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہاں تمہیں آزاد، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں اعضاء و جوارے دیے ہیں جس سے تم علم لے سکتے۔ آگے بازار میں دو علم ہیں، ایک دنیا کا ہے، ایک دین کا ہے۔ اقرا کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پا سکتے ہو، نہ دین کے علم میں کچھ پا سکتے۔ 99% ایجادات اچانک ہوئی، سائنسدان کوئی اور چیز ڈھونڈ رہا ہے اور نکل کچھ اور رہا ہے، 99%۔ اقرا بسم ربک الذی خلق استعانت کے لیے ہو کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کی مدد کو ساتھ لو۔ ایک اور مطلب، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ، اسم سموو سے پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ۔ ہدایت تو پڑھ گیا، اللہ کو نہیں پہچانا تو قرآن والا اقرا نہیں ہوا۔ بخاری پڑھ لی ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑھ، اللہ کو پہچانتے ہوئے کہ تیرا پڑھنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو، کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرتا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور گم ہو گئے ہو، ڈھونڈو